اس سے جو طوفان اٹھے گا یہ ہوگا اس ملحمۃ العظما، اس کی طرف پیش رفت ہوگی۔ یہ مدر آف وارز ہے، ام المحارب۔ الملحمۃ الکبریٰ، فیئرس کلنگ، بہت زیادہ قتل و غارت ہوگی اس میں، جس کو کرسچنز آرمیگیڈن کے نام سے جانتے ہیں۔ When we anticipate that the Great War or the Malhama would be the nuclear war that we are all expecting. Hundreds of reports throughout the eastern coastline. The officials are facing humanity as a whole. Sea levels continue to rise, forcing communities to relocate. حق اور باطل کی جنگ حضرت آدم کو اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی شروع ہو گئی تھی کہ جب شیطان نے حضرت آدم کو اکابر میں آ کر سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا اور اللہ پاک سے قیامت تک کی مہلت مانگی کہ میں ثابت کروں گا کہ انسان کو تخلیق کرنے کا فیصلہ غلط ہے۔ شیطان اور انسان کی جنگ آج بھی اس دنیا میں جاری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج انسان دنیا میں طاقت اور بادشاہی چاہتا ہے، اور اسے حاصل کرنے کے لیے انسان ہر شیطانی کام کر رہا ہے۔ سوچے سمجھے کہ اس کے نتائج، اس کے انجام کیا ہوں گے۔ آخری زمانے کی ایک نشانی اور ایک بہت بڑی جنگ بھی ہے جس میں دنیا کے بڑے بڑے دیش، بڑے بڑے ملک اس دنیا سے فنا ہو جائیں گے۔ دراصل دنیا کے خاتمے کے نظریے سے ہمیں بہت حوالے ملتے ہیں، اور دنیا کے 3 بڑے مذاہب اسلام، یہودیت، عیسائیت میں اس دنیا سے خاتمے کے ایک بڑی جنگ کے ہونے کی پیشن گوئیاں ملتی ہیں۔ یہ اتنی بڑی جنگ ہوگی کہ پہلی اور دوسری جنگ بھی اس کے آگے چھوٹی ہے۔ یہ جنگ اہل کتاب کے یہاں ارمگیڈن جبکہ اسلام میں الکبریٰ کے نام سے جانی جاتی ہے۔ عربی زبان میں ملحمہ کا ترجمہ شدید، خون ریزی اور قتل عام کا ترجمہ ہے، یعنی ایسی ہولناک جنگ جس میں شدید بہت سارے انسان مارے جائیں گے، جبکہ بائبل کے بک آف ریویلیشن میں اس کا ذکر ہر مگیدون کے نام سے کیا گیا ہے۔ ہر کا مطلب ہے پہاڑ، مجدون ایک بہت بڑے میدان کا نام ہے جو کہ آج فلسطین کی ایک وادی میں واقع ہے، یعنی اس جنگ کی شروعات یہاں سے ہوگی۔ ملحمہ الکبریٰ کا تصور دوسرے مذاہب اور ادیان کے اندر بھی موجود ہے، اور دنیا کے خاتمے کے وقت ایک نیکی اور بدی کا فیصلہ بھی ملتا ہے جس میں آسمانی طاقت کی وجہ سے حق کی طرح ہوگی۔ مسلم زرتشتی مذہب میں آخری زمانے میں مورکے کا ذکر ملتا ہے جسے فروش کرتی کہا جاتا ہے۔ زرتشتی کتابوں کے مطابق خیر کی طاقتوں کی قیادت اہورا مزدا اور مجتے داہدہ کریں گے اور وہ بدی کی طاقت کو ختم کریں گے۔ ہندو مذہب میں کلکی پران کے اندر کہا گیا ہے کہ کلیوگ اپنی اختتام پر پہنچے گا جب کلی نام کا اوتار سفید گھوڑے پر تلوار کے ساتھ ساحر ہوگا اور بدی کی واہتوں کو ختم کرے گا، اور پھر دوبارہ دھرم اور انصاف قائم ہوگا۔ اسی وجہ کا تصور نوسیر اور جاوا کے لوگ کہانیوں میں لکھتے ہیں۔ ایک حدیث کے مطابق اس جنگ میں اتنے لوگ مارے جائیں گے کہ ایک پرندہ عرب میں اڑے گا اور وہ زمین پر بیٹھنے کے لیے خالی جگہ ڈھونڈے گا، لیکن اسے جگہ نہ ملے گی، یہاں تک کہ وہ اڑتا اڑتا تھک جائے گا۔ جب وہ گرے گا تو وہ بھی لاشوں پر گرے گا۔ حدیث کے مطابق یہ جنگ اتنی ہولناک ہوگی کہ جنگ میں اگر کسی کے 100 بیٹے لڑ رہے ہوں گے تو اس میں سے 99 شہید ہو جائیں گے۔ نیکسٹ پارٹ اگلے دن۔